السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم پڑھ رہے ہیں ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ۔ میں نے اس کی رائے کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کی اور خاموش رہا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انتہائی ترقی یافتہ ملکوں خفیہ ایجنسیوں تک میں اکا دکا پاکستان یا دوسرے ایشیائی ملکوں کے باشندے موجود ہیں۔ CIA FBI تک ہم جیسے غریب غربا ملکوں کے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور بعض اوقات اچھا خاصا مقام بنا لیتے ہیں۔ ان کے خفیہ پروبینسز تک میں کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر وہاں تک پہنچے ہیں اور بعض اپنے غدارانہ رجحانات کی وجہ سے منتخب ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ترقی یافتہ قوموں کو یقین ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ خود اپنے ملک کے خلاف کام کرنے اور اس کی جڑیں کاٹنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ بات مجھے معلوم ہے، میں نے جواب دیا، لیکن ان میں سے بعض لوگوں کا جذبہ حب الوطنی جاگ اٹھتا ہے یا کبھی کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے تو وہ رسی تڑا کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اس صورت میں قبر تک ان کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ انجام ان سب کا بھی مجھے قربانی کے بکرے والا ہی محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ریڈ ڈاٹ میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں چن لیا گیا ہو، ممکن ہے ان کی غداریوں کا ریکارڈ بہت عمدہ ہو، ممکن ہے ریڈ ڈاٹ نے انہیں کوئی اور چکر دے رکھا ہو جو فی الحال ان کی سمجھ میں نہ آتا ہو۔ تم اپنے آپ کو ہی لے لو، اگر تم نے ان کی بات مان لی ہوتی تو ممکن ہے آج تم بھی ریڈ ڈاٹ میں کسی اہم حیثیت کے مالک ہوتے۔ چلو خیر، فی الحال تمہاری بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن تم اصل میں کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں نے دریافت کیا۔ اس آدمی کا اصل نام کیا ہے جسے حفیظ صاحب کی جگہ امریکہ بھیجنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے؟ راحیلہ نے پوچھا۔ اصل نام کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا؟ بہرحال مجھے اس کا نام عرفان بتایا گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ میں یہ کہنے لگی تھی کہ عرفان تمہارے لیے ترب کا پتہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تم باسٹو کے سامنے لوگوں کی سازش میں اعلیٰ کار بننے کی حامی تو بھر آئے تھے، لیکن در حقیقت تمہارے ذہن میں کیا تھا؟ راحیلہ گدیلی کرسی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ سچ پوچھو تو میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے جواب دیا۔ میں تو بس ان سے جان چھڑانے کے لیے حامی بھر آیا تھا، لیکن در حقیقت میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہوگا۔ بس تم اس طرف کے پتے عرفان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرو، راحیلہ بولی۔ بظاہر تم سب کچھ اسی طرح کرنے کی تیاریاں کرو جس طرح ریڈ ڈاٹ نے تمہیں بتایا ہے، لیکن عین آخری وقت پر تم عرفان کو پکڑ لو۔ جب میں سعادت مندی سے ریڈ ڈاٹ والوں کا حکم بجا لانے کا وعدہ کر رہا تھا، اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا۔ میں نے بتایا بظاہر یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں، لیکن جوں میں نے اس پر غور کیا اس کی خوفناکی واضح ہوتی گئی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، زندگی اور موت کی بازی ہے۔ ریڈ ڈاٹ کی طرف سے اس کا فوری طور پر خوفناک رد عمل ظاہر ہو۔ کوئی بات نہیں، راحیلہ بے خوفی سے بولی، ہم اس رد عمل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ ہم سب ساتھی مل کر اس کے لیے منصوبہ بنائیں گے اور اس کے جواب میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا سامنا کریں گے۔ اس صورت میں یہ سبھی کے لیے زندگی اور موت کی بازی ہوگی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، راحیلہ بے پرواہی سے بولی، کم از کم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنے یا پھر ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہنے سے تو نجات ملے گی نا؟ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس سے تو موت ہی بہتر ہے۔ خیر، اب ایسی بات نہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ ابھی تک تو ہمارا معاملہ ریڈ ڈاٹ کے ساتھ کچھ ایسا ہی رہا ہے جیسے کچھ شرارتی بچے بزرگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں اور وہ نظر انداز کرتے رہتے ہیں، یا یوں ہی کبھی تھوڑی بہت گوشمالی کر دیتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو واقعی ہماری زندگی کو موت سے بدتر بنا سکتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بہت نیک دل لوگ ہیں، صبح اٹھ کر ان کی درازی عمر کی دعا کیا کرو، راحیلہ جل کر بولی۔ میں اس کی جھنجھلاہٹ سے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ملامت سے کہا، خیر اب میں ان پر اتنا بھی فدا نہیں ہو رہا، میں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی بہت سی باتیں ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ بہت سی کیا، یوں کہو کہ کوئی بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، وہ منہ بنا کر بولی۔ لیکن ایک بات بہرحال میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ پچھلی بار تو میرے ان کو غچہ دینے کے باوجود تقریباً خیریت ہی رہی تھی، لیکن اس بار وہ ضرور اپنی دھمکی پر عمل کر کے دکھانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے مجھے غیر معمولی سنجیدگی سے خبردار کیا۔ ہم بھی غیر معمولی سنجیدگی سے ان کے رد عمل کا سامنا کریں گے، راحیلہ بولی۔ پوری طرح اس کی پلاننگ کریں گے اور وہ لوگ جو کچھ بھی کریں گے اس کا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آخر انہیں کچھ پتہ تو چلے کہ ہم کوئی ایسے گئے گزرے لوگ نہیں ہیں۔ ہم جو کچھ بھی ہیں اور جتنے پانی میں ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے، لیکن تمہیں ابھی صحیح طور پر اندازہ نہیں ہے کہ ریڈ ڈاٹ کیا چیز ہے۔ مجھے اپنی تو کچھ ایسی خاص پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کو بے مقصد اس جنگ میں جھونکنے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ ہم کتنے ہی باصلاحیت صحیح، لیکن بہرحال ہم آج کے زمانے کے لوگ ہیں، ہمارے پاس آج کے زمانے کے ہتھیار ہیں، جبکہ وہ مجھے آنے والے زمانوں کے لوگ لگتے ہیں، اور ان کے پاس آنے والے زمانوں کی چیزیں ہیں جن میں سے نہ جانے کتنے ہم نے ابھی دیکھے تک نہیں۔ کوئی بات نہیں، اب دیکھ لیں گے، راحیلہ مسکراتی۔ ساتھیوں کی فکر میں تمہیں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خود چوہے بلے کے اس کھیل کو کسی نتیجے پر پہنچتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ جب سے وہ خاص میٹنگ منعقد ہوئی ہے جس میں تم نے سب کو تمام حالات سے آگاہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ تمہاری عدم موجودگی میں دی سرکل اور بزنس وغیرہ کے انچارج میں ہوں گی، تب سے ان کا مجھ سے رابطہ رہنے لگا ہے۔ وہ لوگ بڑی شدت سے چاہتے ہیں کچھ کیا جائے۔ تمہارے سامنے تو وہ حد ادب سے خاموش رہتے ہیں، لیکن مجھ سے اصرار کرتے رہتے ہیں کہ میں تم سے بات کروں۔ انہیں شاید اندازہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے تمہارا کوئی تعلق خاص ہے اور تم میری بات نہیں ٹال سکتے۔
وہ استہزائیہ سے انداز میں ہنسی، بیچارے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، لیکن خیر چلو، مفت میں اپنی شو بنی ہوئی ہے، انہیں کیا معلوم کہ تم صرف اور صرف اپنی ہی مرضی کے مطابق کام کرتے ہو، زیادہ طنز و مزاح فرمانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھا، میں تو تمہاری بات بھی مان اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ان کی بھی، لیکن ابھی تک ہمارے سامنے کرنے کے لیے تھا ہی کیا؟ جو چھوٹے موٹے تصادم ہوتے رہے، ان میں ہم ہاتھ باندھ کر تو نہیں بیٹھے، جو ہم سے ہو سکا وہ ہم نے کیا۔ ان کے آدمی بھی ہمارے ہاتھوں مارے گئے، اس سے زیادہ کچھ کرنے کے لیے ہمارے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ یہی میں بھی انہیں سمجھاتی رہی ہوں، راحیلہ ملامت سے بولی، لیکن اب تو موقع میسر آ رہا ہے، اب فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خصوصاً آفتاب کی موت کے بعد سے سب ساتھیوں کے دل میں بڑا غم و غصہ بھرا ہوا ہے۔ آفتاب کی دردناک موت کی یاد آئی تو میرے دل میں افسردگی کی ایک لہر ابھری۔ بلیک برڈ نے کسی درندے کی طرح اس کا نرخہ ادھیڑ ڈالا تھا، گو کہ راحیلہ کے ہاتھوں ایک طرح سے اس کا حساب برابر ہو گیا تھا۔ بعد میں راحیلہ نے بلیک برڈ کی کھوپڑی میں چاپڑ اتار دیا تھا، لیکن میرے دل میں ایک خلش سی باقی تھی۔ اس واقعے کے اصل ذمہ داروں کا ابھی تک کچھ نہیں بگڑا تھا۔ غالباً وہ پہلا واقعہ تھا جس میں ہمارا کوئی ساتھی ہم سے بچھڑا تھا، راحیلہ بولی۔ ہاں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اور میرے ساتھی بیوقوف ہوں گے اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ میں اس واقعے کو بھول گیا ہوں۔ جب انتقام کا موقع آئے گا تو ہم ضرور انتقام لیں گے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو جب بھی کسی دشمن سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا ہے تو اس طرح کیا ہے کہ ان میں سے کسی کو خراش تک نہیں آئی، ایک ذرا سی چوک ہوئی اور ہمیں آفتاب کی موت کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ ہمارے جانثار اور آنکھیں بند کر کے حکم ماننے والے ساتھیوں کو موت کے منہ میں دھکیلنا تو بہت آسان ہوتا ہے، صرف انہیں حکم دینے کی دیر ہوتی ہے، اور حکم دینے میں صرف زبان ہلانا پڑتی ہے، لیکن انہیں گزن سے بچاتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کرنا اصل کام ہے۔ تم مرغی والا کردار ادا کرنا چاہتے ہو؟ راحیلہ مسکرائی۔ مرغی والا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب چپل اوپر سے جھپٹا مارنے کی کوشش کرتی ہے تو مرغی اپنے چوزوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے، راحیلہ نے وضاحت کی۔ ہاں، تقریباً یہی سمجھ لو، کیونکہ میرے ساتھی چوزوں کی طرح نرم و نازک، بے بس اور مدد کی محتاج مخلوق نہیں ہیں، لیکن وہ مجھے عزیز اسی طرح ہیں جس طرح مرغی کو اپنے چوزے ہوتے ہیں۔ بہرحال، اگر تمہارے خیال میں نقلی حفیظ صاحب پر ہاتھ ڈالنا اہم اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہے اور ساتھی بھی کچھ نہ کچھ کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، راحیلہ قدرے جوشیلے لہجے میں بولی۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین ہے کہ اگر ہم عرفان نامی اس شخص کو درمیان سے اچکنے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے ضرور ریڈ ڈاٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہوگی۔ اس کام کے لیے تمہارے خیال میں کیا طریقہ اختیار کرنا مناسب رہے گا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ابھی اس پر تفصیل سے غور نہیں کیا، لیکن آفس میں صلاح مشورہ کر کے کوئی بھی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے، وہ پرخیال انداز میں رخسار پر انگلی رگڑتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں اس آپریشن کی انچارج بناتا ہوں، تم اس کے لیے پروگرام طے کرو، لیکن 2-3 باتیں ضرور یاد رکھنا اور انہیں بہت اہمیت دینا۔ ایک تو یہ کہ اگر ہماری کوئی ذرا سی بھی غیر معمولی سرگرمی، بھاگ دوڑ یا صلح مشورے شروع ہوئے تو فوراً ریڈ ڈاٹ کو معلوم ہو جائے گا یا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ان کی ہدایات خلاف ورزی کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیسے معلوم ہو جائے گا؟ راحیلہ نے جاننا چاہا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ بظاہر تو یہ بڑا غنیمت لگتا ہے، لیکن وہ ہر وقت ہماری نگرانی نہیں کرتے، ہم میں سے کسی کا بھی مستقل طور پر پیچھا نہیں کیا جاتا۔ اس کے باوجود وہ نہ جانے کس طرح اکثر ہماری اہم سرگرمیوں سے واقف رہتے ہیں۔ ممکن ہے ہم ٹرانسمیٹر یا ریڈیو پر جو گفتگو کرتے وہ ان کے ہاں سنی جاتی ہو، ہمارے سگنلز کیچ کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ممکن ہے ہم لوگوں کے ٹیلی فون بھی محفوظ نہ ہو۔ دشمن کے لیے یہ چیز سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی راز اس کے لیے راز نہ رہے۔ ہماری تو خیر ویسے بھی ان لوگوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس بات نے تو ہمیں بالکل ہی کمزور کر دیا ہے کہ ہمارا کوئی راز ان کے سامنے راز ہی نہیں ہے۔ مثلاً میرا کوئی تعاقب نہیں کرتا، لیکن میں کہیں جاتا ہوں تو شاید چند منٹ بعد ہی انہیں علم ہو جاتا ہے کہ میں فلاں جگہ موجود ہوں۔ اس چیز نے مجھے بڑا ہی عاجز کر دیا ہے، ہمیں کمزور بنا دیا ہے۔ ہماری تمام صلاحیتیں بے وقت ہو کر رہ گئی ہیں، ہر وقت ہمارے پیچھے گویا ایک نادیدہ اسیب لگا ہوا ہے۔ اس آپریشن کے لیے ہمیں آپس میں رابطے کی غرض سے ٹرانسمیٹر، ریڈیو، ٹیلی فون کچھ بھی استعمال نہیں کریں گے، راحیلہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اس نے ذہنی طور پر واقعی آپریشن کے انچارج کی حیثیت سے کام شروع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود دعا ضرور کرنا کہ ہمارے ارادے راز رہیں۔ میں نے کہا، دوسری اہم بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم خواہ کچھ بھی کریں، کوئی بھی حکمت عملی اختیار کریں، لیکن اس کے رد عمل کے لیے ضرور پوری طرح تیار رہیں۔ ریڈ ڈاٹ والوں نے یہ امکان ضرور ذہن میں رکھا ہوگا کہ میں اس بار بھی انہیں دھوکہ دے سکتا ہوں۔ اس کا علم بھی یقیناً انہیں فوری طور پر ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں وہ کیا کارروائی کریں گے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہم مرنے کے لیے بھی تیار رہیں گے، راحیلہ بولی۔ وہی تو میں نہیں چاہتا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں چاہتا ہوں موت تم لوگوں سے دور رہے، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ وہ سر جھٹک کر بولی، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم ریڈ ڈاٹ کی ہدایات کے مطابق حفیظ صاحب سے ملاقات کا وقت لو، لیکن انہیں اصل بات سے آگاہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس طرح ہمارے منصوبے کے لیک آؤٹ ہونے کا امکان ذرا کم ہو جائے گا۔ راحیلہ کچھ سوچتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ ایک لمحے کے بعد بولی، کوشش کرو کہ حفیظ صاحب تمہاری ملاقات لاہور میں ہو، یا ہم ریڈ ڈاٹ والوں سے ذرا بہتر انداز میں نمٹ سکتے ہیں۔
ان سے لاہور میں ملاقات طے کرنا تو شاید زیادہ مشکل ہو۔ میں نے کہا ان کا آبائی گھر لاہور میں ہے اور وہ کسی غیر ملکی دورے پر روانہ ہوتے وقت خواہ ایک رات کے لیے گھر آئیں لیکن اپنے آبائی گھر ضرور آتے ہیں۔ سنا ہے اس منصب پر پہنچتے ہوئے کے باوجود وہ اپنی والدہ کا احترام بھی نہیں بھولے۔ اس معاملے میں وہ توہم پرستی کی حد تک ایک مؤدب بچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی ضعیف والدہ کی دعائیں لے کر کسی مشن پر غیر ممالک کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات ناممکن سے کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں اور بعض مشکلات کا ایسا حل نکل آتا ہے اس کا اس مادیت پرست دنیا کے نقطہ نظر سے کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ انسان کا بڑا بن جانا اسے والدین اور بزرگوں کے احترام سے روکتا تو نہیں ہے۔ اس مکروہ اور مادیت پرست دنیا میں انسان اگر ان چھوٹی چھوٹی روایات کو ساتھ لے کر چلتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ طاہلہ سنجیدگی سے بولی، زندگی کتنی ہی تیز رفتار سہی لیکن روایات کو ساتھ رکھنے سے ہماری رفتار میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کوئی فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں۔ خیر، ان کی اس روایات پرستی کی وجہ سے یہ تو ممکن ہوگا کہ ان سے لاہور والے گھر میں ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے کہا تم پروگرام کے مطابق عرفان کو ساتھ لے کر حفیظ صاحب سے ملاقات کے لیے جانا اور وہاں عرفان کو قابو میں کر کے حفیظ صاحب کو ساری کہانی سنا دینا۔ اکیلے عرفان کو تو تم قابو میں کر لو گے؟ راحیلہ نے گویا مجھے چھیڑنے کے لیے دریافت کیا لیکن اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ مجھے ہنسی آ گئی لیکن پھر میں نے کراہ کر کہا ہاں اب تو تم بھی ایسے دل دکھانے والے سوالات کرو، کیا میں شکل و صورت سے ایسا ہی گیا گزرا دکھائی دینے لگا ہوں؟ میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بھائی میں نے عرفان کو نہیں دیکھا نا، اس لیے تو پوچھ رہی ہوں۔ وہ مصنوعی معصومیت سے بولی، ظاہر ہے وہ حفیظ صاحب کی جگہ لینے آ رہا ہے تو حفیظ صاحب ہی کی کاپی ہوگا، جھارا پہلوان سے مشابہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ میں نے اس کی تمام تر غیر سنجیدگی کے باوجود اسے بتا دینا ہی بہتر سمجھا۔ وہ حفیظ صاحب ہی کی طرح ادھیڑ عمر اور مرنجہ نظر آتا ہے۔ اگر تم سے اپنا منہ میاں مٹھو بننا نہ سمجھو تو میرا خیال یہی ہے کہ اس جیسے 8-10 آدمیوں کو میں بائیں ہاتھ سے اور 8-10 کو دائیں ہاتھ سے لٹا سکتا ہوں۔ بس طاہلہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ریفری کے سے انداز میں بولی، تم روانی میں اصل حفیظ صاحب کو لپیٹ میں نہ لے لینا۔ راحیلہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ریفری سے انداز میں بولی، تم روانی میں اصل حفیظ صاحب کو لپیٹ میں نہ لے لینا، صرف عرفان کو قابو میں کر لینا۔ ایسے گویا عرفان کو دیکھے بغیر ہی اس پر غصہ آ رہا تھا۔ دانت پیس کر بولی، اس کی مشقیں کس کر اسے گاڑی کی ڈکی میں ڈالنا اور سیدھے 2 نمبر لے جا کر تہہ خانے کے کسی جیل میں ڈال دینا، اس کے بعد میں نمٹ لیں گے۔ میری پوری کوشش یہی ہے کہ ہمارا 2 نمبر ٹھکانہ جتنی دیر خفیہ رہ سکتا ہے رہ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی وہاں تک میرا تعاقب کرے۔ میں ویسے ہی احتیاطاً ایک عرصے سے وہاں نہیں گیا۔ میں نے کہا ہم کسی کو تمہارا تعاقب نہیں کرنے دیں گے، آخر ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ راحیلہ بولی، تم لوگ کیا آس پاس موجود رہو گے؟ میں نے دریافت کیا۔ راحیلہ اس بات میں سر ہلاتے بولی، ہاں حفیظ صاحب سے ملاقات کا پروگرام طے ہوتے ہی تم اپنا ٹیلی فون ٹرانسمیٹر یا ریڈیو وغیرہ استعمال کیے بغیر کسی اور ذریعے سے صرف مجھے مطلع کر دینا کہ ملاقات کب اور کہاں ہوگی۔ میں پہلے ہی ذرا اس جگہ کا جائزہ لے لوں گی اور تمام ساتھیوں کا آس پاس تعینات کر دوں گی، پھر تو ہو چکی ملاقات۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، انہیں ذرا سا بھی شبہ ہو گیا یا معمولی سی بھی سرگرمی نظر آ گئی تو سب کچھ دھرا رہ جائے گا۔ معلوم نہیں اس صورت میں کیا ہو، اس معاملے میں یہی تو گڑبڑ ہے کہ ہم اپنے وسائل استعمال نہیں کر سکتے۔ تو مطمئن رہو، کسی کو کوئی سرگرمی نظر نہیں آئے گی، کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ آخر ہم نے اتنی انگریزی اور اردو جاسوسی فلمیں دیکھی ہیں، ناول پڑھے ہیں، تعلیم حاصل کی ہے، تھوڑا بہت ذہن میں بھی ہمارے حصے میں آیا ہے، اور تم سے بھی راہ و رسم ہوئے خاصے دن ہو گئے ہیں۔ ان باتوں کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا۔ بعض لوگ بڑا واویلا مچاتے ہیں کہ ان چیزوں سے لوگوں کو منفی سرگرمیوں کے لیے رہنمائی ملتی ہے، مگر ہم ان چیزوں کی مدد سے کوئی تعمیری کام کر کے دکھائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس معاملے کو ہینڈل کر سکتی تھی یا نہیں۔ وہ ایک بے پناہ باصلاحیت لڑکی تھی، اس سے کچھ بعید بھی نہیں تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ گویا مزید تسلی دینے کے لیے بولی، جس مکان میں تمہاری حفیظ صاحب سے ملاقات ہوگی ہم اس کے پاس بھی نہیں پھنکیں گے، دور دور ہی رہیں گے۔ تم اس کے بارے میں مجھے پہلے ہی بتا دو کہ میں بھی ذرا اچھی طرح اس کا جائزہ لے لوں گی کہ آس پاس کون سی گلی، کون سی سڑک اور کون سی عمارتیں ہیں۔ پھر اس حساب سے میں اپنی حکمت عملی طے کر لوں گی کہ کس ساتھی کو کہاں رہنا ہوگا، کس روپ میں رہنا ہوگا اور کون سی پوزیشن سنبھالنی ہوگی۔ وہ ایک کمانڈر کی طرح ذہنی طور پر مستعد معلوم ہوتی تھی۔ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، لیکن ملاقات کی جگہ کے بارے میں ہم کم از کم 2 دن پہلے معلوم ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں کچھ تیاریاں کرنی ہوں گی اور آپس میں رابطے کے لیے ہم اپنے ٹیلی فون اور ریڈیو وغیرہ بھی استعمال نہیں کر رہے ہوں گے، دوسرے طریقے اختیار کریں گے، اس لیے کافی وقت ضائع ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ جیسے ملاقات طے ہو تمہیں جگہ کے بارے میں مطلع کر۔ میں نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم یہ کام کرنے پر تلی ہوئی ہو تو کر ہی گزرو گی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ عرفان کوئی خاص اہم آدمی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی تگدو سے اس پر ہاتھ ڈالیں، ریڈ ڈاٹ سے کھلی جنگ مول لیں اور وہ محض قربانی کا ایک بکرا ہی ثابت ہو۔ بکرا بھی ایسا احمق جسے علم ہی نہ ہو کہ وہ قربانی کا بکرا ہے۔ تم بھی کیسی بے وقوفی کی بات کر رہے ہو؟ طاہلہ حیرت سے بولی، قربانی کو بکرے کو بھلا کہاں علم ہوتا ہے کہ وہ قربانی کا بکرا ہے؟ اگر اسے علم ہو تو بھی قربانی کا بکرا بنے ہی کیوں؟ رسی میں بندھا ہو تب بھی رسی توڑا کر بھاگنے کی کوشش کرے۔ بعض بکروں کو لاشعوری طور پر احساس ہوتا ہے کہ وہ قربانی کے بکرے ہیں، لیکن وہ بہت مضبوطی سے بندھے ہوتے ہیں، یا پھر شتر مرغ کی طرح اس حقیقت کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
میں نے عرفان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تمہاری زبانی تفصیلات سن کر نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ اہم آدمی ہے۔ راحیلہ بولی، فرض کرو وہ اہم آدمی نہیں ہے، تب بھی آخر ہم کسی اہم آدمی پر ہاتھ ڈالنے کے انتظار میں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ اگر یہ آدمی غیر اہم ہوا تب بھی ہمارے اس آپریشن کا یہ فائدہ تو ہوگا کہ بقول تمہارے ریڈ ڈاٹ سے ہماری کھلی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد تیزی سے اہم واقعات رونما ہونا شروع ہوں اور کچھ کارآمد حقائق یا شخصیات سامنے آ جائیں، معاملہ کسی طرح لگتا دکھائی دے۔ فی الحال تو ہم عجیب بیہودہ صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی جنگجو سی فطرت کی مالک ہو، میں نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ میں جنگجو نہیں بلکہ تنگ آمد با جنگ آمد کی قائل ہوں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا کہ ہمیں اس معاملے میں ایجنسیوں سے مدد لینی چاہیے۔ ہرگز نہیں، راحیلہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ وہ اس معاملے کو اپنی مرضی اور اپنے سٹائل کے مطابق ہینڈل کریں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ عرفان کو بھی وہ لے جائیں گے اور ضروری نہیں کہ اس سے جو کچھ معلوم ہو وہ ہمیں بھی بتائیں۔ ہمیں اس طرح اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے جبکہ ریڈ ڈاٹ کا نزلہ صرف ہم پر ہی گرے گا۔ یہ تو خیر ضروری نہیں، جو بھی راستے میں آئے گا کچھ نہ کچھ نقصان تو اٹھائے گا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ کل ہی اسلام آباد میں خفیہ ایجنسیوں سے میری تازہ ترین میٹنگ کے دوران انہوں نے ایک گاڑی اڑا دی اور ڈرائیور کے پڑخچے بھی اڑ گئے اور نہ جانے کس ایجنسی کے 2 آدمی شدید زخمی بھی ہوئے۔ اس کارروائی کا تو کوئی مقصد بھی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ شاید اس کا مقصد صرف ایجنسیوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ ان کی تمام سرگرمیوں سے واقف ہیں اور وہ تمہارے ساتھ زیادہ میٹنگ وغیرہ ہی نہ رکھیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ راحیلہ نے خیال ظاہر کیا۔ وجہ خواہ کچھ بھی ہو، لیکن اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریڈ ڈاٹ والے ایجنسیوں سے کچھ محتاج صحیح، لیکن وہ ان سے خوف زدہ بہرحال نہیں ہیں۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بھی تصادم مول لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا، خیر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، فی الحال تمہیں اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ ہم اب جو کچھ بھی کریں اپنے طور پر کریں۔ حفیظ صاحب سے ملاقات کے دوران جب عین وقت پر میں انہیں اصل کہانی سناؤں گا اور عرفان کو قابو میں کروں گا تو ممکن ہے حفیظ صاحب یہ چاہیں گے کہ میں عرفان کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش نہ کروں بلکہ خفیہ ایجنسیوں کے حوالے کر دوں۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ تم ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ راحیلہ نے گویا مجھے نصیحت کی، تم بس فوراً عرفان کو لے کر وہاں سے غائب ہونے کی کوشش کرنا، ہم تمہیں چاروں طرف سے تحفظ دینے کے لیے موجود ہوں گے، ہم دور رہتے ہوئے بھی تم سے دور نہیں ہوں گے۔ واہ کیا رومانٹک سی بات کی ہے تم نے، میں نے سر ہلا دیا۔ تمہیں اس وقت رومانس سوچ رہا ہے؟ راحیلہ نے خونخوار نظروں سے مجھے گھورا۔ مجھے تو اس وقت کچھ بھی نہیں سوچ رہا۔ میں نے سہم جانے کی ایکٹنگ کی، میرا ذہن تو قطب شمالی بنا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے میری سوچوں تک برف جم گئی ہے۔ اسی لیے تو کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ذمہ داریاں اپنے مضبوط کندھوں سے ہٹا کر تمہارے نازک کندھوں پر ڈال دوں۔ کیا کہنے تمہارے مضبوط کندھوں کے، وہ جلے کٹے لہجے میں بولی۔ دل چاہتا ہے کراٹے کے 2 ہاتھ مار کر ہمیشہ کے لیے تمہیں دونوں کندھوں سے سبکدوش کر دوں۔ یہ حسرت دل میں لیے بہت سے گینڈے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تم کس کھیت کی بھنڈی ہو؟ مولی میں نے اس لیے نہیں کہا کہ وہ پھر بھی کچھ مضبوط ہوتی ہے۔ پھر میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اب میں چلتا ہوں۔ یہ اچانک ہی کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ اس کرسی میں تو سپرنگ نہیں ہے جنہوں نے تمہیں اچھال دیا ہو۔ ضروری باتیں تو ہو چکی، ویسے بھی تم اب قائم مقام باس ہو، تمہارا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے معصومیت سے کہا، میں تو قائم مقام ہوں، جب تک تم اپنی جگہ پر قائم ہو تب تک تو میری کوئی اہمیت نہیں۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ تمہارا تختہ الٹ کر دی سرکل کا اقتدار حاصل کر لوں، لیکن کیا کروں؟ تمہارا تختہ تو تخت سے بھی زیادہ بھاری ہے، الٹایا ہی نہیں جا رہا مجھ سے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ گھبراؤ مت، میں خود ہی اپنا تختہ اٹھا کر ایک طرف ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، اچھا اب زیادہ بے تکی مت ہانکو اور آرام سے بیٹھ جاؤ، کہیں میں واقعی کوئی تختہ اٹھا کر تمہارے سر پر نہ دے ماروں۔ میں تو اب تمہارے لیے کھانا بنانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ یہ دردناک منظر مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ دردناک منظر تو تب ہوگا جب تم اسے کھانے بیٹھو گے، پکانے کی حد تک بھلا اس میں کیا دردناکی ہے؟ یہ بھی خاصی دردناک سی بات ہے کہ چند منٹ پہلے تمہارے ہاتھ میں 2 مار رائفل ہوتی تھی اور چند منٹ بعد سالن کی ہنڈیاں میں چلانے والا چمچہ۔ یہ تو واقعی زیادتی ہے نا؟ عورت کے نازک کندھوں پر بہت ہی زیادہ ذمہ داریاں لاد دی گئی ہیں۔ پھر وہ نازک کندھے، اس نے دانت پیس کر گھونسا ہوا میں لہرایا۔ میں نے اسے خدا حافظ کہتے ہوئے جلدی سے باہر آ گیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے کھانا کھایا، اوپر اپنے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کیا اور تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ حالانکہ چھٹی کا وقت تھا، آفس میں بیٹھے مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اینن کا فون آ گیا۔ وہ بلا تمہید بولا، میں نے سوچا تمہیں یاد دہانی کرا دوں، باس 2 نے جو کام تمہارے سپرد کیا ہے تمہیں اس کے سلسلے میں حرکت میں آ جانا چاہیے۔ حضور والا، آپ کا یہ بندہ بے دام ابھی آفس آ کر بیٹھا ہی ہے، اگر حکم ہو تو ابھی سر کے بل دوبارہ اسلام آباد پہنچ جائے۔ میں نے جل کر کہا، نہیں اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ طنز پر ذرا سی بھی توجہ دیے بغیر سنجیدگی سے بولا، حفیظ صاحب سے اگر تمہاری ذاتی طور پر ملاقات ضروری ہوتی تو ہم تمہیں گزشتہ رات اسلام آباد میں ہی روک لیتے۔ حفیظ صاحب ابھی اسلام آباد میں ہی موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں ان سے تمہاری ملاقات امریکہ کے دورے پر ان کے روانہ ہونے سے صرف 1 دن پہلے ہی ہو۔ اس وقت وہ لاہور میں ہوں گے، اس سے پہلے تمہیں ان کے ساتھ صرف فون پر ملاقات کا پروگرام طے کرنا ہے۔ جیسے آقا حکم ہوگا تو میں اسی طرح چلوں گا حضور والا، میں تو حکم کا غلام ہوں۔ میں نے بدستور جلے کٹے لہجے میں کہا، زیادہ طنز وغیرہ کی ضرورت نہیں، بس اس چھوٹے سے کام کے بعد تمہاری ہم سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ ملامت سے بولا، حرکت میں آنے سے میری مراد یہ تھی کہ تم کم از کم انہیں فون ضرور کر لو،
ان کے شیڈول کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس کام میں ہمارے لیے ہر چیز کے وقت کے تعین کی بہت اہمیت ہے۔ اگر تمہاری ان سے ملاقات نہ ہو سکی اور جو کام جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے اس طرح نہ ہو سکا تو نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تمہارے ملک کے لیے بھی بڑے سنگین مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ یہ کون سی نئی بات ہے جناب والا؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر ملامت سے کہا۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جب سے یہ ملک پیدا ہوا ہے، ہم دونوں ہی مسائل کے درمیان جی رہے ہیں۔ اندیشہ یہی ہے کہ جب تک تم جیسے لوگ موجود ہیں تب تک ہم جیسے لوگوں کا یہی حال رہے گا۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، یہ کام تمہاری مرضی کے عین مطابق ہوگا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ کہہ کر وہ غالباً سلسلہ منقطع کرنے لگا تھا کہ میں نے جلدی سے کہا کہ 1 منٹ ٹھہرو، مجھے تم سے ایک بات پوچھنا تھی۔ سچ سچ بتانا، کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا، ویسے زیادہ تر ہم سچ ہی بولتے ہیں۔ وہ جو ایک لڑکی میری دوست ہے جس کے گھر پر تم نے حملہ کرایا تھا، کیا حال ہی میں تم نے اس کی نگرانی کے لیے کسی کو مقرر کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ راحیلہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ اطمینان سے بولا۔ میں اپنی دانش میں کم از کم راحیلہ کا نام اس سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے تو نام پہلے ہی معلوم تھا۔ مجھے اس کے سوال کا جواب اس بات میں ہی دینا پڑا۔ نہیں، وہ بلا تعامل بولا، ہم نے اس کی نگرانی پر کسی کا مامور نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکی زبردست ہے لیکن ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ نگرانی کے چکر میں ویسے بھی عام طور پر ہم نہیں پڑتے، صرف تمہاری وجہ سے وہ ہمارے عطاب کا نشانہ بننے سے رہ گئی۔ تمہارا یہ احسان میں مرتے دم تک نہیں بھولوں۔ مجھے تیاریاں کرنی ہوگی اور آپس میں رابطے کے لیے ہم اپنے ٹیلی فون اور ریڈیو وغیرہ بھی استعمال نہیں کرتے۔ میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ اس کا جواب میری توقع کے عین مطابق تھا، لیکن اس جواب کی وجہ سے ذہنی خلش کچھ اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ یہ سوال ایک بار پھر سامنے آن کھڑا ہوا تھا کہ راحیلہ کے اپارٹمنٹ کی نگرانی کرنے والا اگر ریڈ ڈاٹ کا آدمی نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ کیا ہمارے لیے خطرے کی ایک اور گھنٹی بج رہی تھی؟ کچھ لوگ یہ کہہ کر اس کی لاش لے کر تیزی سے غائب ہو گئے تھے کہ خفیہ پولیس کے آدمی ہیں، لیکن خفیہ پولیس کے یہ انداز و اطوار نہیں ہوتے۔ ہماری خفیہ پولیس اتنی بھی خفیہ نہیں تھے کہ اس کے علاوہ اس شخص کی گاڑی کا نمبر بھی جعلی ثابت ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اچھی علامتیں نہیں تھیں، لیکن فی الحال اس معاملے میں کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اینن بولا، وہ لڑکی بہت تیز معلوم ہوتی ہے، تم نے اسے نصیحت کر دی تھی کہ ہمارے معاملے میں محتاط رہے۔ کاش میں اسے کوئی نصیحت کر سکتا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بہرحال میں نے تمہارے بارے میں اسے ضروری باتیں بتا دی ہیں، وہ خاصی سمجھدار ہے، اگر اس نے سمجھداری کا ثبوت نہ دیا تو نقصان اٹھائے گی، اینن نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دانت بھنچ گئے، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد بھی میں کچھ دیر تک سوچوں میں الجھا رہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے گرد کوئی نادیدہ سا دائرہ بتدریج تنگ ہو رہا تھا۔ آخرکار میں نے سب کچھ ذہن سے جھٹک کر فون پر حفیظ صاحب کی اسلام آباد والی سرکاری رہائش گاہ سے رابطہ قائم کیا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ حفیظ صاحب کسی سیمینار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ اگر میں رات 9 بجے فون کروں تو ان سے بات ہو سکتی ہے۔ میں نے پیغام چھوڑ دیا اور سوچا کہ رات کو ہوٹل سے فون کر لوں گا۔ چند ضروری کام نپٹانے کے بعد میں دفتر سے نکل کھڑا ہوا۔ نیچے پہنچ کر میں اپنی گاڑی نکالنے پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہا تھا کہ عمارت کے مین گیٹ سے میں نے ایک ٹرک اندر آتے دیکھا۔ وہ گیٹ سے ذرا اندر تو آ گیا، لیکن گارڈ نے اسے فوراً ہی روک لیا کیونکہ وہ ہماری کمپنی کا ٹرک نہیں تھا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے رک گیا کہ ٹرک کس کا تھا اور کس سلسلے میں آ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے ٹرک کے اگلے حصے سے خلیفہ نواز پری پیکر کو اترتے دیکھا۔ وہ ریٹائرڈ پہلوان تھے، ہمیں تک سفید تھی، کافی بھاری بھرکم تھے، توند بھی تھل تھل کرتی تھی، لیکن ان کا ٹرک سے اترنے کا انداز ٹارزن کا سا تھا۔ ان کی رنگین دھوتی اور ریشمی کرتا ایک لمحے کے لیے ہوا میں پیراشوٹ بن کر لہرا رہے تھے۔ وہ دور ہی سے مجھے دیکھ کر دونوں بازو پھیلا کر تیزی سے آگے بڑھے۔ ان کے زری والے خود سے ہر قدم پر خوب چرچرا رہے تھے۔ قریب آتے ہی وہ ایک جھٹکے سے مجھ سے لپٹ گئے، لپٹے بھی کیا، تقریباً لٹک ہی گئے۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے کوئی باپ برسوں اپنے بیٹے سے بچھڑا رہنے کے بعد ملا ہو اور اس دوران بیٹے پر بہت سے صدمے گزر گئے ہوں۔ کافی عرصہ پہلے میں نے ان کی نگرانی میں ایک شاندار اکھاڑا قائم کرانے کے انتظامات کر دیے تھے اور اپنے فائنانس ڈائریکٹر سے کہہ دیا تھا کہ انہیں کوئی مالی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور حالات کچھ ایسے رہے تھے کہ میں انہیں تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ آج انہیں دیکھا تو خیال آیا کہ میں نے اکھاڑے کے بارے میں کوئی رپورٹ ہی طلب نہیں کی تھی۔ خلیفہ نواز پری پیکر مجھ سے لپٹ کر میری پسلیاں کڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عمر میں ان میں بہت سے نوجوانوں سے زیادہ طاقت تھی۔ ان کی پگڑی کے نیچے سے جھانکتے ہوئے بالوں سے چمبیلی کے تیل اور ان کے کپڑوں سے کسی عطر کی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ اسی دوران میں نے دیکھا ٹرک سے ایک ایک کر کے نوجوان کودنا شروع ہوئے۔ ان میں سے بیشتر ریشمی کرتوں اور لاچوں میں ہی تھے، بعض شلوار قمیضوں میں تھے، ایک آدھ جینس جیکٹ میں بھی تھا۔ بیشتر نوجوان اچھے تنومند باڈی بلڈرز ٹائپ اور کچھ پہلوان ٹائپ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرک سے 25-30 نوجوان اتر آئے اور میرے سامنے جلوس کی طرح جمع ہو گئے۔ وہ تقریباً سب کے سب قابل رشک کی جوانی کے مالک تھے۔ ان کے چہروں پر زندگی اور تندرستی کی چمک تھی، آنکھوں میں امید کی روشنی تھی۔ وہ متجسس سے انداز میں کبھی میری طرف اور کبھی عمارت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خلیفہ نواز پری پیکر کافی دیر تک بغل گر رہنے اور حلق سے عجیب سی آوازیں نکالنے کے بعد آخرکار الگ ہوئے تو میں نے دیکھا ان کی دھندلائی ہوئی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خلیفہ جی، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ کس نے آپ کو صدمہ پہنچایا ہے؟ ایسی کیا بات ہوگی
کچھ بتائیں تو صحیح۔ میں بتانے نہیں پوچھنے آیا ہوں چودھری پتر۔ وہ پگڑی کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے بولے، مجھے جو صدمہ پہنچا ہے وہ تو دراصل تمہارے صدمے کی وجہ سے ہے۔ مجھے بتاؤ تمہیں کس نے صدمہ پہنچایا ہے؟ وہ کون بدبخت ہے جو تم جیسے اچھے آدمی کا دشمن ہو گیا ہے؟ میں ذرا چونکا، تاہم میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں خلیفہ جی۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے، یہ بھی تمہاری بڑائی کی دلیل ہے چودھری پتر۔ تم مجھے بتانا نہیں چاہتے کہ کوئی تم سے دشمنی کر رہا ہے، یا پھر شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ خلیفہ نواز پڑھی پیکر تو بڈھا ضعیف آدمی ہے، یہ بیچارہ میری کیا مدد کرے گا۔ لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے پتر۔ جب تک خلیفہ نواز پڑھی پیکر کے اکھاڑے میں ایک بھی نوجوان پہلوان موجود ہے، خلیفہ بڈھا نہیں ہو سکتا۔ میرے ہر پٹھے کی جوانی میری جوانی ہے۔ میں اتنا بیکار یا گیا گزرا نہیں آدمی ہوں میں اتنا بیکار یا گیا گزرا آدمی نہیں ہوں۔ انہوں نے پلٹ کر خاصے ڈرامائی انداز میں نوجوانوں کے چھوٹے سے جلوس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب میری جوانی ہے، میرے رگ پٹھے ہیں، میرے دست و بازو ہیں، اور یہ سب تمہارے بھی دست بازو ہیں۔ تم حکم کرو تو حکم تو کرو، میری جان ایک اشارہ کرو، بس پھر تم کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر تم آرام سے بیٹھ کر تماشا دیکھو کہ ہم تمہارے دشمن کو کس طرح تہس نہس کرتے ہیں۔ اس کا وہ حشر کریں گے کہ اس کے آنے والی نسلیں جانے والی نسلیں سب یاد رکھیں گے۔ خلیفہ جی، آپ کی باتیں واقعی میرے سمجھ میں نہیں آ رہیں۔ آخر قصہ کیا ہے؟ میں نے قدرے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ آتے جاتے لوگ تماشا نہ دیکھیں، لیکن غنیمت تھا کہ ہم عمارت کے بغلی حصے میں تھے۔ گارڈز گیٹ کے قریب بت بنے کھڑے تھے اور کھلے گیٹ سے باہر سروس روڈ پر آتے جاتے لوگوں کی توجہ ہماری طرف نہیں تھی۔ واہ چودھری پتر واہ! خلیفہ جی متصفانہ سے انداز میں بولے، تم قصہ بھی الٹا ہم سے ہی پوچھ رہے ہو؟ کیسی کمال کی بات ہے! ہمیں تو ذرا دیر سے پتہ چلا، ورنہ ہم پہلے ہی تمہاری مدد کو پہنچ گئے ہوتے۔ ہمیں تو آج ہی پتہ چلا ہے کہ کسی نے تمہاری کوٹھی بم سے اڑا دی ہے۔ بم میں خود اسپیشل تانگا کر کے وہاں جا کے دیکھ کے آیا تھا۔ وہاں تو واقعی ظالموں نے اس کا ککھ بھی نہیں چھوڑا۔ سنا ہے تمہارے ساڑھے بندے مر گئے ہیں۔ بس کچھ مت پوچھو کہ یہ سب کچھ سن کر اور اپنی آنکھوں سے وہ تباہی دیکھ کر میرے دل پہ کیا گزری۔ ان کی آواز ایک بار پھر بھڑا گئی اور وہ ایک بار پھر پگڑی سے آنکھیں پوچھنے لگے۔ اب بات میری سمجھ میں آئی تھی، لیکن میں پھر بھی کچھ بول نہ سکا۔ دم بخود کھڑا ان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ ان کی ناک سے شوں شوں کی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ آخر کار وہ سنبھل کر بولے، مجھے تو تمہارے دفتر کے کسی آدمی نے بتایا تک نہیں۔ وہ تو میں ان پٹھوں سے تمہاری باتیں کرتا رہتا تھا، انہیں بتاتا رہتا تھا کہ اس دنیا میں بھی ابھی تم جیسے لوگ موجود۔ میں نے انہیں شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ ہمارا عالیشان اکھاڑا تم نے ہی قائم کرایا ہے۔ تمہارے دفتر سے ہی ہمیں ساڑھے خرچے ملتے ہیں۔ غریب لڑکوں کو جان شان بنانے، پہلوانی سیکھنے اور باڈی بلڈنگ کے لیے جیب خرچ تک ملتا ہے۔ میری سفارش پر انہیں تمہارے دفتر سے وظیفہ ملتا ہے، وہ کھائیں پئیں اور دل لگا کر جان بنائیں۔ میں انہیں بتاتا ہوں کہ اکھاڑے کی یہ سب رونق ملے تمہارے دم سے ہیں۔ تم نے تو پرانے زمانے کے نوابوں اور راجوں مہاراجوں کی یاد تازہ کر رکھی ہے پتر۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں خلیفہ جی، میں نے ملامت سے کہا۔ یہ سب اوپر والے کا کرم ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے۔ میں تو بس اپنے دفتر کو حکم دے دیا تھا کہ آپ جو کہیں اس پر عمل کیا جائے، اس کے بعد تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے پتر، ہوتا تو سب کچھ اوپر والے کے حکم سے ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گہری عقیدت سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، لیکن نیت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کی نیت اور ارادہ نہ کیا جائے۔ اچھے کام، خاص طور پر ایسے اچھے کام جن میں بہت ساری رقمیں خرچ ہوتی ہیں، ایسے کاموں کی نیت کرنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم حوصلہ کرتے ہو، نیت کرتے ہو، باقی کام اوپر والا کر دیتا ہے۔ اکھاڑا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے نا؟ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ خلیفہ جی، کچھ ترقی ہو رہی ہے نہیں؟ لڑکوں میں کچھ ذوق شوق بڑھ رہا ہے یا نہیں؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ اکھاڑے کے تو کچھ مت پوچھو پتر، اللہ نے بڑی رونقیں لگائی ہیں، دور دور سے بچے کھینچے چلے آ رہے ہیں، تم اسی سے اندازہ کر لو۔ انہوں نے جلوس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میں خاص اور اچھے پٹھے چھانٹ کر لایا ہوں، کمزور اور نئے پٹھوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ہمیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ہمیں تو تمہارے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہے چودھری پتر، ہم تو تمہاری تکلیف میں کام آنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے بے دھیانی کے سے عالم میں اپنی گھنی سفید مونچھوں کو بل دیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولے، میں ان پٹھوں سے تمہاری اتنی باتیں کرتا رہتا ہوں، یہ سب بھی تم سے آنکھ بند کر کے محبت کرنے لگے ہیں۔ انہیں میں سے کسی نے لسی میں ڈالنے کے لیے حلوائی سے پیڑے منگوائے تھے۔ جس پرانے اخبار میں بچہ پیڑے رکھ کے لایا تھا، اس میں تمہاری کوٹھی کی تباہی کی چھوٹی سی خبر چھپی ہوئی تھی۔ مجھے پٹھے نے پڑھ کے سنائی، میرا تو خون کھول گیا۔ میں خود اسپیشل تانگا کر کے گیا اور محل وقوع پر دیکھ کر جا کے نظارہ کر کے آیا۔ کچھ مت پوچھو کہ میرے دل پہ کیا گزری، کچھ مت پوچھو کہ میں نے اپنے اوپر کیسے ضبط کیا ہوا ہے۔ بے شک خلیفہ جی کی بھویں تک سفید تھی، لیکن ان کے دل پر غضب کی سرخی تھی۔
جو اس وقت گویا دہکتی آگ میں بدل گئی تھی، اور ان کا چہرہ تانبے کی طرح تپتا دکھائی دینے لگا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر فیصلہ کن لہجے میں بولے، بس اب تم صرف یہ بتا دو کہ یہ حرکت کس کی ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اس کا خانہ خراب کرنا ہے پورا۔ پٹھے بھی بہت جذباتی ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ہم چودھری صاحب کے دشمن کو فنا کر کے چھوڑیں گے، چاہے اس کے لیے ہماری جان بھی دینی پڑے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی، کتنا ہی بڑا پھنے کھاں ہو، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ بس چودھری پتر تم ایک اشارہ کر دو۔ وہ منتظر نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، ان کی روئی جیسی سفید گھنی مونچھیں دھیرے دھیرے لرز رہی تھیں۔ میں ایک طویل لمحے تک ان کی طرف دیکھتا رہ گیا، حتیٰ کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان کے چہرے سے جھلکنے والا خلوص درخریز قسم کا خلوص نہیں تھا۔ پھر بھی ان نے شگفتہ تازہ دم نوجوانوں کی طرف دیکھا جو ایک ان کے اندیکھے انجانے شخص پر جان قربان کرنے کا عزم لے کر آئے تھے۔ مجھے ان کے چہروں پر بھی خلوصی دکھائی دیا، وہ پرجوش تھے، ان کے ذہنوں میں ہوش کا پلڑا کچھ زیادہ ہی بھاری دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میری جگہ کوئی سیاسی لیڈر ہوتا تو ان کا یہ خلوص، ان کا یہ جوش دیکھ کر پھولا نہ سماتا۔ اس کے لیے یہ بڑی طمانینت کی بات ہوتی کہ وہ انہیں اندھے کنویں بھی کود جانے کا حکم دے گا تو وہ کود جائیں گے، اگر آگ کے دریا میں چھلانگ لگانے کا حکم دے گا تو وہ لگا دیں گے، انہیں اپنے لیے ہر راہ مسدود کرنے کا حکم دے گا تو وہ کر لیں گے۔ ان نوجوانوں کی زندگی، ان کے مستقبل، ان کی خوشیوں کے، ان کے سکون اور ان کی امیدوں کے پروانے ہاتھ میں لے کر سیاسی لیڈر کسی میز پر جا بیٹھتا اور ان سب چیزوں کی قیمت وصول کر کے اپنی اور اپنے چیلوں کی جیب میں ڈال لیتا۔ یہ تو بہت چھوٹی سی ٹولی تھی۔ مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے، جذباتیت جتنی زیادہ ہوتی ہے، لیڈر کے سودے بازی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ سامنے والا اس کی بات ماننے میں ذرا تأمل کرتا تو وہ اس سے سب کو ایک اشارے سے آگ کے دریا میں دھکیل دیتا تھا۔ ایک عرصے سے ہمارے گلشن میں کاروبار حیات اس کی طرح جاری تھا۔ اپنی غرض کے میدانوں پر دوسروں کی زندگیوں کے چراغ جلانا اور بجھانا ہمارے بڑے لوگوں کا مشغلہ تھا۔ ستم یہ تھا کہ عام لوگ اس تماشے میں ایندھن بننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، خلیفہ جی، شروع میں تو جب میں نے آپ کو اکھاڑا قائم کرنے کے لیے رقم اور زمین وغیرہ کا کہا تو آپ مان ہی نہیں رہے تھے۔ آپ کو یہی اندیشہ تھا کہ امیر لوگ اگر پہلوانوں کی سرپرستی کرتے بھی ہیں تو پھر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بلبوتے پر بدمعاشی جھاڑتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں نے یہی کہا تھا اور اب بھی ڈنکی کی چوٹ پر یہی کہتا ہوں۔ میں اپنی بات پر مکرنے والا نہیں ہوں، میں اپنی بات پہ مکرنے والا انسان نہیں ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ مار کر بولے۔ میں نے مسکراتے ہوئے بولا، تو پھر اب آپ میرے لیے استعمال ہونے کیوں آ گئے ہیں؟ ان پٹھوں کو بھی لے آئے ہیں اور میرے حکم پر آپ لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ بھی گویا میرا مطلب سمجھتے ہوئے زیر مسکرائے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ملامت سے بولے، میں اس لیے آیا ہوں پتر کہ تم ہمیں بلانے کے نہیں آئے، تم نے ہمیں اس وقوعے کی خبر نہیں دی۔ میں اگر انہیں یہ بتاتا کہ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میں ایک اکھاڑے کو فائنانس کر رہا تھا تو شاید انہیں یقین نہ آتا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم ہمیں استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، تمہاری نیت ایسی نہیں تھی، اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ساری بات نیت کی ہوتی ہے۔ تم اچھے آدمی ہو، تمہاری نیت اچھی ہے، اس لیے ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم تمہارا مال کھا کر پل رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ایک اچھے آدمی کا اگر برے آدمی نقصان پہنچائے تو باقی لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اچھے آدمی کی مدد کریں۔ ہمارے اس معاشرے میں چونکہ زیادہ تر لوگوں میں اچھے آدمی کی مدد کرنے اور اسے ظالموں سے بچانے کا حوصلہ نہیں ہے، اس لیے وہ بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم میں حوصلہ تھا تو ہم آگے، ہم تم سے زیادہ قریبی ہیں اور ہم پر تمہارا حق بھی بنتا ہے، اس لیے ہم آگے۔ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، اپنی مرضی، اپنی محبت سے مجبور ہو کر جائیں گے۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ تم ہمیں کسی غلط کام کے لیے استعمال نہیں کرو گے۔ سمجھ میں آ گئی نا میری بات؟ اب تو تمہارے دل کو تسلی ہو جانی چاہیے۔ ہاں تسلی تو مجھے پہلے بھی تھی خلیفہ جی، میں تو ویسے ہی ذرا آپ کو ٹٹول رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس بڈھے پھونس پڑی پیکڑ کو ٹٹول کر کیا کرو گے چودھری پتر؟ اس وجود میں تمہاری سچائی اور اچھائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور وہ گہری سانس لے کر بولے، مجھے یقین ہے خلیفہ جی۔ میں نے انہیں ایک لمحے کے لیے سینے سے لگا لیا، ان کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے خلیفہ جی کہ میں آپ لوگوں کو کسی غلط کام کے لیے تو کیا، صحیح کام کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا۔